اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ ایک موضوع جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، جس کا میں نے اعلان کیا کہ کن علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، کن عالموں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ کہ خود ایک روایت ہے پیغمبر کی جو بیان کرنی ہے، یعنی اس سے پہلے میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلے یعنی اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ایک کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، کم از کم کوئی یہ لگا کہ مطلب کسی ہر ایک کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بہرحال ان علماء، ان عالم، اہل علم کہ جن کے پاس کم از کم یہ صفات تو ہوں جو ابھی پیغمبر بیان کر رہے ہیں اس روایت میں، کم از کم یہ اس روایت میں یہ چیزیں آئیں، اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ یعنی آپ دیکھیے گا کہ جو روایات آتی ہیں کہ عالم کو کیسا ہونا چاہیے، وہ مختلف روایت ہیں کہ تمام حرام سے اپنے آپ کو بچائے، تمام مستحبات کو عمل کرے، حتیٰ بہت سی ایسے کام ہیں کہ جو عرفی لحاظ سے صحیح نہیں ہے اس کو بھی عالم کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوتا، ممکن عوام کے لحاظ سے صحیح ہے تو عالم کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے تو اسے انجام نہ دے۔ تو آتے ہیں پیغمبر اسلام کی روایت ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو کہ جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کر 5 چیزوں کی طرف لے جائیں، 5 چیزوں سے نکال کر 5 چیزوں کی طرف بلائے، دعوت دے، جو بھی نام دینا چاہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ یعنی 5 صفتیں ایسی ہیں کہ جو بری ہیں، سمجھیں اچھی نہیں ہیں، ان 5 صفتوں سے تمہیں نکال کر دوسری 5 اچھی صفتوں کی طرف تمہیں لے جائیں۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا ایسے عالموں کے پاس بیٹھو، ٹھیک ہے۔ اب وہ 5 صفتیں کون سی ہیں کہ جو پیغمبر نے فرمائی؟ نمبر 1، ایسے عالم کے پاس بیٹھو کہ جو تمہیں شک سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے، جو تمہیں یعنی ایسے کے پاس مت بیٹھو گے جو تمہیں شک میں مبتلا کر دے، کیونکہ شک خود ایک خطرناک بیماری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کوئی عالم کے پاس جا رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ مشکل ہے، شک کی جو پریشانی، پتہ چلے کہ عالم نے اس کو مزید شک میں اور مبتلا کر دیا۔ یہ نہیں کرے، بلکہ شک کی بیماری سے نکال کر اسے یقین کی طرف لے جائے۔ اب آپ دیکھیں شک ایک بیماری ہے جو ہوتی ہے، انسان بہت لوگ ہوتی ہے، تبھی کہا جاتا ہے کہ عالم کے پاس جاؤ وہ تمہیں اس کا حل بتائیں گے۔ کچھ لوگ شک کی نجاست طہارت میں زیادہ شکی ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ وہمی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو شک کسی اور چیز میں زیادہ شک کرتے ہیں، عقائد میں شک کرتے ہیں۔ عقائد تو ایک الگ موضوع بن جائے گا۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں شک سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے۔ پہلی صفت یعنی اس عالم میں پہلی چیز ہے۔ 2، تمہیں غرور اور تکبر سے نکال کر انکساری اور تواضع کی طرف لے جائے۔ خدا نخواستہ ایسے کے بعد مت بیٹھو جو تمہارے اندر غرور کو پیدا کر رہا ہے، ایسے کے بعد مت بیٹھو جو تمہارے اندر تکبری پیدا کر رہا ہے، ایسوں کے ساتھ مت بیٹھو جو تمہیں انکساری کی طرف لے جائے، ایسوں کے بعد مت بیٹھو جو غرور تکبر کی طرف تمہیں لے جائے، بلکہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو کہ جو تمہیں غرور تکبر سے نکالے اور کہاں لے جائے؟ ان کے تواضع۔ وہ تمہیں سکھائے گا۔ اگر خدا نہ خاصا کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے عالم کے بعد آ کے بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں کے اندر اگر غرور نظر آتا ہے کہ یہ تو غرور لگ رہا ہے جو اس کی باتوں کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں غرور بہت ہوگا انسان کو خود نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس کے اندر ان کی باتوں میں غرور ہوتا ہے۔ تو عالم کا کیا کام ہے؟ اس چیز کو جج کرے کہ ہاں یہ اپنی باتوں کے اندر یہ غرور کر رہا ہے، تو اس کو غرور سے اس کو نکال کر کہاں لے جائے؟ اس کو سمجھائے کہ تمہاری بات میں غرور ہے، ہو سکتا ہے تم خود توجہ نہیں ہے اس بات کی طرف،
کہ جو الفاظ تم ادا کر رہے ہو یہ تکبرانہ الفاظ ہیں، اسے انجام نہ دو، تو ایسے عالم کے پاس بیٹھو. خدا نے کہا تھا ایسوں کے پاس مت جاؤ جو تمہارے اندر غرور پیدا کرواتے ہیں کہ آپ ایسے کے پاس اس نے کہا نہیں یہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے، آپ انجام دو اس چیز کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غرور ہے تو کیا ہوا، تکبر ہے تو کیا ہوا. خدا نے کہا تھا ایسوں کے پاس مت بیٹھو، بلکہ ایسے عالم کے پاس جاؤ جو غرور تکبر سے نکال کر یہ تواضع. 3 ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں ریا سے نکال کر خلوص کی طرف لے جائے. ریا سے نکال کر اخلاص کی طرف دعوت دے. کوئی کام آپ کا ایسا ہے کہ جس میں ریاکاری ہو رہی ہے تو وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ یہ کام انجام مت دو، اس میں ریاکاری ہو رہی ہے، یہ کام انجام مت دو، اس میں دکھاوا ہے، بلکہ اخلاص سے کام کو انجام دو، بلکہ اللہ کے لیے انجام دو، بلکہ اپنے کام میں اخلاص پیدا کرو، خلوص پیدا کرو. یہ خلوص خود ایک میں نے عرض کیا کہ ساری چیزیں ایک ایک موضوع ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ ریا سے نکالے. ایسے عالم کے بعد بیٹھو جو دکھاوا، ریاکاری، جسے آج کے الفاظ میں کہتے ہیں شوشہ، وہاں سے نکالے، دنیا داری سے نکالے، ریاکاری سے نکالے. آج ہم کہاں پھنسے ہوئے؟ ریاکاری میں پھنسے ہوئے. آج ہم اس سے اسی میں ہی کامیاب نہیں ہے، ریاکاری کے اندر ہے کہ بھائی فلاں دیکھ لے، فلاں کو دکھانا ہے، فلاں کو دیکھنا ہے. یہی ہے. خدا کہیں نہیں ہے، معصومین کہیں نہیں ہے. حتیٰ شاید مجالس کی بھی مثال اگر میں دے دوں تو، لیکن ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں ہر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کہیں کہیں ہو سکتا ہے، شاید کہیں کہیں ایسا ہو. بلکہ ہر چیز میں انسان دیکھے، پہلے بھی میں نے مثال دی ہے کہ ہر چیز میں آپ خدا رکھے سامنے، بس خدا کی رضائیت، معصومین کی رضائیت، معصومین کی رضائیت، خدا کی رضائیت. بس آپ کی زندگی میں اخلاص ہونا چاہیے. ہر کام اللہ کے لیے کریں، ہر کام اللہ کے لیے. بچوں کی تربیت اللہ کے لیے ہو، پروردگار تو بچے جن کی تربیت خدا اخلاص سے کریں. گھر میں خدمت کریں، اخلاص سے کام کریں. ہر کام اخلاص کے ساتھ کریں. جب اخلاص آئے گا تو زندگی میں خود بخود چینج آئے گا. اور جو پہلے جلسے میں آنے روحانیت کیسے آتی ہے، نورانیت ایسی آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو عمل کرے اللہ کے لیے کرے. تاکہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں ریا سے نکالے اور اخلاص کی طرف لے جائے. چوتھی چیز، عداوت اور دشمنی سے نکال کر محبت اور خیر خواہی کی طرف لے جائے. ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں عداوت سے نکالے، دشمنی سے نکالے. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ آپ ایسے کے پاس گئی اور آپ نے کچھ مسئلہ بیان کیا، آپ نے کہا، اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ بھی اس سے دشمنی کرو، آپ بھی اس سے بدلا لو، آپ بھی اپنے ذہن میں دشمنی، مطلب خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو. خیر خواہ یعنی دوسروں کے ساتھ اچھائی. یعنی ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو دشمنی اور عداوت کو نکال کر خیر خواہی کی طرف، محبت کی طرف تمہیں لے جائے. آپ کو دعوت دے محبت کی طرف. خدا نہ خواستہ آپ یا کوئی بھی عالم کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنے مسئلے کو بیان کرتا ہے تو عالم اس کو سمجھا دیکھو یہ دشمنی اچھی چیز نہیں ہے، یہ جو تم بیان کر رہے ہو خدا نہ خواستہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، کسی کے لیے، یہ جو آپ بیان کر رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، یہ عداوت ہے. آپ اپنے دل سے اس کو نکالو. آپ محبت کا پیغام دو، آپ خیرخواہی کا پیغام دو، آپ شفقت کا پیغام دو. تو یہ عالم کی ذمہ داری کہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو اس میں یہ صفتیں ہوں. ہر ایک کے پاس اس روایت سے کیا لگتا ہے ہر ایک کے پاس نہیں جانا. پہلا اب یہ بھی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے، آپ کو سوال کرے مولانا ہمیں کیسے پتہ چلے گا. بہرحال یہ بھی ایک سوال آئے گا اس میں، لیکن بہرحال معروف ایسے ایسے انسان کو پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو پتہ چل جاتی ہیں. بہت سے آج بھی لوگ ایسے ہیں عالم ہے، بعمل عالم ہے ماشاء اللہ، آپ ان کے فیملیز اور خاندان میں مشہور ہو گئے، ان کا خاندان مشہور ہے، ان کی متقی، ان عالم کی متقی پرہیزگاری معروف ہے، خاندان مشہور ہوتا ہے. تو بہت لوگ تبھی آپ دیکھیں ان عالم سے عمل لینے جاتے ہیں، ملاقات کا وقت لیتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے کہ عالم بعمل ہے، پتہ ہے عالم جو ہے وہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ پتہ چل جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایسے ہے کہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. فرض کریں آپ کو اتنا ماشاء اللہ 3-4 سال میں آپ نے چیز پڑھ لی، یہ روایت آپ نے پڑھ لی. اب آپ فرض کریں کیسے ایسے کے پاس جا رہی ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ نہیں آپ دشمنی کرو ان سے، بدلا لو ان سے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گی کہ یہ بات صحیح. کیوں؟ آپ نے روایت پیغمبر پڑھی ہے. اگر اس کا فائدہ یہی ہے، ان روایتوں کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے آپ کی زندگی میں کہیں پر بھی، تو آپ کو ان روایتوں کا فائدہ کہ آپ نے کہا پیغمبر کی روایت پڑھی، چھٹے امام کی روایت پڑھی تھی، تو یہ فائدہ جب ہی ہے.
تو چوتھی چیز کیا ہے؟ عداوت اور دشمنی سے نکال کر، پانچواں اور آخری، دنیا کی رغبت سے نکال کر آخرت تک پہنچائے، آخرت کی محبت تک پہنچائے. یعنی آسان یوں کروں کہ دنیا کی محبت سے نکالے، آخرت کی محبت ڈالے. یہ عالم کی ذمہ داری ہے. یعنی اس کے اندر یہ صفت ہو. اگر کوئی جاتا ہے اس کے بعد ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ تو دنیا بنا رہا ہے نا، دنیا بنا رہا ہے، تو اس کا عالم کا کیا کام ہے؟ اس کو کہہ کہ ٹھیک ہے یہ تم باتیں کرو، دنیا کی باتیں کرو، دنیا ٹھیک ہے، دنیا بھی اس حد تک ضروری ہے، لیکن اب یہاں سے تم آخرت کی محبت پیدا کرو، یہاں سے اب تمہارا آخرت کا سلسلہ ہے. آپ اس کی تربیت ایسی کریں، اس کو باتیں ایسی بتائیں، معصومین کے روایت سنائیں کہ دیکھو ٹھیک ہے دنیا اس حد تک ہے ضروری، دنیا میں رہنا بھی ہے، والدین بھی ہے، میاں بیوی ہے، بچے ہیں، رہنا ہے ساتھ، سب کچھ صحیح ہے، گھر بھی چاہیے، کھانا پینا بھی چاہیے، حلال روزی چاہیے، لیکن تمہاری باتوں سے ایسا لگ رہا ہے صرف تم نے اپنے آپ کو دنیا میں رکھا ہوا ہے. نہیں، تم اپنے آپ کو آخرت کی طرف لے جاؤ. یہ مسئلہ ہے. ایسا نہیں کہ صرف تم یہ کام کرو کہ، یعنی یہ عالم کے خصوصیات میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو کہ جو آپ کو ان 5 چیزوں سے نکال کر، یعنی 5 دنیاوی چیزوں سے نکال کر 5 اخروی چیزوں کی طرف آپ کو دعوت دے. یہ عالم، ایسے عالم کے پاس بیٹھو.